بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 3 زمین اور ماحول، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے شارٹ کوسچنز جو ایکسرسائز میں تھے اور لانگ کوسچن وہ کر لیے ہیں۔ جو اس میں ایکسٹرا کوسچن بنتے ہیں اکثر وہ پیپر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے نکالے ہیں اس میں سے تقریباً 40 تک۔ تو وہ اب میں کوسچن بھی آپ کو نوٹ کروا دوں گی اور ساتھ جو ہے وہ بک سے نشان بھی لگوا دوں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ زمین اور ماحول، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ محل وقوع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ چیپٹر میں نہیں ہے، بک میں نہیں ہے، تو اس کا خود سے لکھا ہے کہ کوئی ایسی خاص جگہ یا مخصوص علاقہ جس کو خطوط طول برز اور عرض بلد کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہو، اس علاقے کا محل وقوع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے وہ ہے پاکستان کا محل وقوع بیان کریں۔ پیج نمبر 59 پہ ہے پاکستان کا محل وقوع، ٹھیک ہے۔ چیپٹر کے سٹارٹ سے پاکستان برائے عظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 796096 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کی درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے شمال مشرق میں چین، مغرب کی جانب افغانستان اور ایران، اور مشرق کی سمت جو ہے وہ بھارت اور جنوب میں بحر عرب واقع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ نے پاکستان کا محل وقوع لکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے کہ چین پاکستان معاشی راہداری سی پیک کا منصوبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 61 پہ ہے۔ وسطی ایشیائی مسلم ممالک کے نام لکھیں، یہ بھی 61 پہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک کے نام لکھیں، یہ بھی 61 پہ ہے۔ اور ڈیورنڈ لائن کے بارے میں کہ کیا مراد ہے اسے 61 پہ ہے۔ اور پاکستان جو ہیں طبی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پہاڑ کسے کہتے ہیں۔ یہ جو سارے کوسچن ہیں یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے، 5 کوسچن جو ہیں 6 یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں، تو میں اکٹھے جو ہیں وہ آپ کو نشان لگوا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے سی پیک کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو آپ یہاں سے لکھیں گے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے سمیت پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان منصوبوں سے دونوں ممالک کے درمیان صنعتی، معاشی اور سماجی تعلقات جو ہیں وہ مزید مستحکم ہو رہے ہیں اور اس خطے کی ترقی و خوشحالی کی نئے جو دروازے ہیں وہ کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ تھا کہ وسطی ایشیائی ممالک کے نام، تو وہ ہیں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 5 ممالک کے نام لکھ لینے ہیں، وسطی ایشیائی ممالک کے نام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پوچھا گیا ہے وہ ہے ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے، تو وہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ 2611 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک کے نام، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا اور برونائی دارالاسلام، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نام جو ہیں وہ ممالک کے آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کو طبی خد و خال کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو طبی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے پہاڑی سلسلہ، پھر ہے میدانی علاقے اور سطح مرتفع، ٹھیک ہے۔ 3 ہیں پہاڑی سلسلے، میدانی علاقے اور سطح مرتفع، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ تھا کہ پہاڑ سے کیا مراد ہے، جب پہاڑ کسے کہتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا کہ زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو اور جس کی اطراف کی ڈھلوان زیادہ، سطح پتھریلی اور ناہموار ہو، پہاڑ کہلاتا ہے۔ کوسچن نمبر 9 ہمارے پاس ہے کہ پہاڑی چوٹی K2 کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، پیج نمبر 63۔ ٹاپک کوہ قراقرم میں ہمارا ہے یہ کہ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے،
دنیا کی دوسری بلند ترین جو پہاڑی چوٹی ہے K2 اس پہاڑی سلسلے میں ہے، اور سطح سمندر سے جو ہے وہ تقریباً 8611 میٹر بلند ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور کوہ قراقرم کی اوسط بلندی جو ہے وہ 7000 میٹر ہے۔ اس پہاڑی کی دشوار گزار جو بلند چوٹیاں جو ہیں وہ سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آگے آپ لکھیں گے تو پورے 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ کوشچن نمبر 10 ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 64 پہ۔ یہ جو چیپٹر کے اندر بلاکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی شارٹ کوسچنز MCQs آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں۔ میں یہ آنسر لکھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے، اس کی بلندی جو ہے وہ 8848 میٹر ہے، جو کہ نیپال میں واقع ہے۔ نیکسٹ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ K2 پر مختصر نوٹ لکھیں، تو یہ بھی پیج نمبر 63 پہ پہلے جو میں نے یہ والا کوشچن کا آنسر آپ کو لگوایا ہے تو وہ ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ہے کہ پاکستان کی اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں، پیج نمبر 67۔ پیج نمبر 67 میں ہے کہ ساحلی میدان، ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ جن میں کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے، دوسری اہم بندرگاہ جو ہے وہ قاسم پورٹ، گوادر اور پسنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھنا ہے کراچی جو ہے وہ سب سے اہم بندرگاہ ہے، اس کے علاوہ جو بندرگاہ ہیں وہ قاسم پورٹ، گوادر اور پسنی ہے۔ پاکستان کے اہم صحرائی علاقوں کے نام لکھیں، پیج نمبر 67۔ ریگستان، تو یہاں سے ہے کہ بہاولپور میں اس صحرا کو چولستان یا روہی، جبکہ سندھ میں تھر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان کا دوسرا ریگستان تھل ہے۔ یہ ریگستان دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ اور پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جسے صحرائے خاران کہتے ہیں۔ سطح مرتفع سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی سطح مرتفع کے نام لکھیں، پیج نمبر 68۔ سطح مرتفع کے خد و خال میں نشیب و فراز ملتے ہیں، کہیں پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ میدان اور کہیں دریائی وادیاں سطح مرتفع میں موجود ہوتی ہیں، اور 2 سطح مرتفع ہیں، سطح مرتفع پٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ کوشچن نمبر 15 ہے سطح مرتفع پامیر سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے پیج نمبر 68 پہ۔ کیا آپ جانتے ہیں سطح مرتفع پامیر دنیا کی سب سے بلند سطح مرتفع ہے، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے؟ آپ نے اپنا آنسر جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے کہ سطح مرتفع پامیر دنیا کی سب سے بلند سطح مرتفع ہے، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 16، آب و ہوا سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ پیج نمبر 69۔ پاکستان کی آب و ہوا کسی ملک یا علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا مطالعہ آب و ہوا کہلاتا ہے۔ موسمی کیفیات سے مراد درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ اور نمی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہیں آب و ہوا کے خطے وہ ہیں نیم ہاری بری بلند آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ، نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ اور ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ گلیشیئرز سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے مشہور گلیشیئرز کے نام لکھیں، یہ پیج نمبر 72۔ پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور درجہ، ٹھیک ہے، پہلے ہم ڈیفینیشنز پڑھیں گے کہ گلیشیئرز پہاڑوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے، گلیشیئرز کہلاتی ہے۔ زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئرز بنتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمے ہونے سے نیچے والی جو برف ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا شروع کر دیتی ہے، جس سے گلیشیئرز حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گلیشیئرز کے جو مشہور بڑے گلیشیئرز ہیں ان کے نام ہیں سیاچن، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر۔ کوشچن نمبر 18 ہمارے پاس ہے کہ گلیشیئرز کی اہمیت بیان کریں، پیج نمبر 73۔ گلیشیئرز کی اہمیت، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے سٹارٹ سے نہیں لکھنا بلکہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے ان گلیشیئرز کا تازہ پانی جو ہے وہ چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے۔ پاکستان میں بہنے والے دریا
انہی گلیشیئرز کے مرہون منت ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں، جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ یہاں تک اگر یہ 4 نمبر کا کوشچن آتا ہے کہ گلیشیئرز کی اہمیت لکھیں، 4 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ پورا لکھنا ہے، اور اگر یہ شارٹ کوشچن میں آتا ہے تو پھر 2 نمبر کا آپ نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے۔ سندھ طاس معاہدے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی میرے خیال سے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ ہے اس کا آنسر پیج نمبر 74 پہ۔ 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریاء سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں، جبکہ دریائے راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو معاہدہ تھا اسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ دو آبا کسے کہتے ہیں؟ پاکستان کے مشہور 2 آبوں کے نام لکھیں، پیج نمبر 75۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے کہ 2 دریاؤں کے درمیانی علاقے کو 2 آبا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 دریاؤں کے درمیانی علاقوں کو 2 آبا کہتے ہیں، یا پاکستان میں کئی 2 آبے ہیں، اور اس میں ہے کہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان رچنا 2 آبا، اور دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان جو ہے وہ چچ 2 آبا ہے، جبکہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان جو ہے سندھ ساگر 2 آبا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے نہروں کی اقسام بیان کریں، پیج نمبر 77۔ 2 نمبر کا اگر کوشچن ہو تو صرف جو ہے وہ آپ نے نہروں کے نام لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے طغیانی یا سیلابی نہریں، دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں اور رابطہ نہریں، یہ 4 قسم کی نہریں ہیں۔ روف گارڈن سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 77۔ خطِ استوا کے قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں، جنہیں روف گارڈنز کہا جاتا ہے۔ جنگلات کے 3 فوائد بیان کریں، پیج نمبر 78۔ یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ 15 فوائد جنگلات کے بیان کیے گئے ہیں۔ جنگلات کی اہمیت میں تو جو بھی آپ کو اس میں آسان سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ خطرے سے 2-4 جانوروں سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اور ان کے نام لکھیں، یہ ہے پیج نمبر 80 پہ۔ خطرے سے 2-4 جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں، مثلاً برفانی ریچھ، اینڈس، ڈالفن اور کالا ہرن وغیرہ۔ پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام لکھیں، پیج نمبر 80۔ پاکستان کے قدرتی خطے، پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: میدانی خطہ، صحرائی خطہ، ساحلی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، اور مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، پیج نمبر 85 پہ ہے اس کا آنسر۔ ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی اور اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اور پھر ماحول جس میں طبعی خد و خال، آب و ہوا، مٹی اور قدرتی نباتات وغیرہ شامل ہیں، انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ آپ نے پورا لکھنا ہے۔ پاکستان کو درپیش ماحولیاتی مسائل کے نام لکھیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 86۔ پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا اور سیموتھور۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ہوائی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ ہوائی آلودگی سے ماحول کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ پیج نمبر 86۔ اور اس سے اوپر والا کویشچن ہے کہ آلودگی سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام لکھیں۔ سب سے پہلے آلودگی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے کہ کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہونا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ اور آلودگی کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں: ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور آبی آلودگی۔ یہاں پہ 3 لکھی گئی ہیں، ویسے چوتھی بھی ہے، شور کی آلودگی۔ تو آگے جو ہے وہ ہوائی آلودگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، مثلاً اوزون کی تہہ کا ختم ہونا اور زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ ابھی گلوبل وارمنگ کے بھی بارے میں پڑھیں گے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے، تو اس کے آنسر میں بھی ہم
यही लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको आंसर का निशान लगवा दिया है। आगे हम पढ़ेंगे कि पानी की आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। तो यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि पहले भी आपको मैं लिखवा चुकी हूँ। पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करना चाहिए और फिर उसे दरियाओं या नहरों में डालना चाहिए। और इसके अलावा हम एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं इसके साथ, कि पानी को उबाल कर भी साफ़ किया जा सकता है या जरासीम को अद्वियात मिलाकर। ज़मीनी आलूदगी को कम या किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। पेज नंबर है 87, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे कि ज़मीनी आलूदगी को क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मसलन जहरीली मवाद को किसी भी जगह दबा दिया जाए या मखसूस दर्जा हरारत के अंदर जला दिया जाए, या बाकी जो मवाद है वो रिसाइकलिंग के अमल से गुजार कर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। स्मोग किसे कहते हैं, इसके नुकसानात बयान करें। स्मोग हवा की आलूदगी ही की एक किस्म है जो कि धुएं और धुंध का आमेज़ा है। ये इंसान में आँखों, फेफड़ों और जल्दी अमराज का सबब बनती है। डिफॉरेस्टेशन के जंगलात के काटने से क्या मुराद है, तो जो डिफॉरेस्टेशन है उससे मुराद यही है कि जंगलात के कटाव को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। आपने इसका आंसर फ़कत यही लिख देना है कि जंगलात के कटाव को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो रही हैं। तो इसका आंसर होगा कि जंगलात को रहे अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। ये आपने जो है वो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इजाफे देखने में देखने में आता है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने जो है ये वाला पॉइंट नीचे से लिखना है कि जंगलात के कटाव से जंगली हयात को नुकसान हो रहा है, यहाँ तक, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट होगा। जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें। जंगलात के कटाव के नुकसानात हैं बारिश में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल हैं। रिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, तो इसका आप लिखेंगे कि जहाँ से एक जगह पे यानी कि रिफॉरेस्टेशन से मुराद कटे हुए जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना, ठीक है। इसका आंसर है कटे हुए जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना।